مقناطیسی میدان عمل کیجیے۔ ضروری اشیاء: سلاخ نما مقناطیس، پن، مکوا، لوہے کا برادہ، پلاسٹک کی بوتل، بالٹی، پانی وغیرہ۔ عمل: ایک سلاخ نما مقناطیس اور چند پن لیجیے، انہیں ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر رکھیے کہ ان کے درمیان کشش نہ ہو۔ اب آہستہ آہستہ سلاخ نما مقناطیس کو پنوں کے قریب لائیے۔ پن مقناطیس کی جانب کشش کرتے وقت بغور مشاہدہ کیجیے۔ پنوں سے دور ہونے کے باوجود مقناطیس پنوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے، یعنی کچھ دوری سے بھی مقناطیس اثر کرتا ہے۔ عمل: ایک چھوٹا مکوا لیجئے، مکوے کے بالکل وسط میں ایک سلاخ نما مقناطیس رکھیے۔ مکوے پر مقناطیس کے اطراف تھوڑا لوہے کا برادہ پھیلائیے۔ مکوے پر احتیاط سے ضرب لگاتے رہیے اور مکوے پر لوہے کے برادے کا مشاہدہ کیجیے۔ درج بالا تجربے سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے؟ برطانوی سائنسدان مائیکل فیراڈے نے سلاخ نما مقناطیس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے والے خطوط کو مقناطیسی قوت کے خطوط بتایا۔ مقناطیس کے اطراف جتنے علاقے تک شے پر مقناطیسی قوت عمل کرتی ہے اسے مقناطیسی میدان کہتے ہیں۔ مقناطیس کے اطراف یہ مقناطیسی میدان مقناطیسی قوت کے خطوط کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے۔ عمل: اکائی رقبے پر عمودی سمت میں کتنے قوت کے خطوط بنتے ہیں، اس پر سے اس جگہ موجود مقناطیسی میدان کی شدت معلوم کی جا سکتی ہے۔ مائیکل فیراڈے نے یہ فرض کیا کہ مقناطیس کے ایک قطب سے دوسرے قطب کی جانب جانے والے مقناطیسی قوت کے خطوط ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور انہی خطوط کی قوت کی وجہ سے کشش اور دفاع کا عمل ہوتا ہوگا۔ فیراڈے کے اس خیال کو اگر مان لیا جائے تو اوپر دیے گئے طریقے سے مقناطیسی میدان کی شدت مقناطیسی خطوط کی قوت کی مدد سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ مقناطیس کے ذریعے بننے والے مقناطیسی میدان میں جہاں مقناطیس قوت خطوط میں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے وہاں مقناطیسی میدان کی شدت کم ہوتی ہے، اور جہاں یہ قریب ہوتے ہیں وہاں شدت زیادہ ہوتی ہے۔ مقناطیسی قوت کے خطوط کی خصوصیت: مقناطیسی قوت کے خطوط کا نظریہ پیش کرتے وقت مائیکل فیراڈے نے یہ واضح کیا کہ تمام نتائج اطمینان بخش طریقے سے حاصل کرنے کے لیے قوت کے ان خطوط میں کچھ خصوصیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، مقناطیسی قوت کے خطوط تصوراتی ہیں۔ فیراڈے نے مقناطیسی کشش اور دفاع کی وضاحت کے لیے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ نمبر 2، مقناطیسی قوت کے خطوط ہمیشہ شمالی قطب سے شروع ہو کر جنوبی قطب کی جانب جاتے ہیں۔ یہ جنوبی قطب اسی مقناطیس یا دوسرے مقناطیس کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، مقناطیسی قوت کے خطوط ایک تنے ہوئے اسپرنگ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مقناطیسی قوت کے خطوط ایک دوسرے کو دور ڈھکیلتے ہیں۔ نمبر 5، مقناطیسی قوت کے خطوط ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے۔ نمبر 6، مقناطیسی قوت کے خطوط کے کسی نقطے کے قریب کی تعداد اس جگہ کے مقناطیسی میدان کی شدت طے کرتی ہے۔ اب اوپر دی ہوئی خصوصیات کی بنا پر مشابہ قطبین کے درمیان دفاع اور غیر مشابہ قطبین کے درمیان کشش کا عمل کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، یہ شکل دیکھیے۔ تیسری خصوصیت کی بنا پر مقناطیس کا شمالی اور جنوبی قطب جوڑنے والے خطوط اسپرنگ کی مانند تنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں مخالف قطبین کو قوت سے کھینچتے ہیں، جبکہ چوتھی خصوصیت کی بنا پر یہ مشابہ قطبین کو ایک دوسرے سے دور ڈھکیلتے ہیں۔